ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ہی آیت کور کریں گے اور وہ ہے 178۔ تو سب سے پہلے ہم آیت کے اوپر چند باتیں سمجھنے کے لیے کریں گے اور اس کے بعد پھر اس آیت سے متعلقہ جو گرامر ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت مبارکہ کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اہتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت قاتل ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنا چاہے تو معروف طور پر کرے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس میں طرح طرح کے احکامات ہیں۔ پوری زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں انسان کے لیے حقوق العباد ہیں، اس میں حقوق اللہ ہیں، اس میں معاشرے میں امن اور جو ہے وہ سکون قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اب یہ فوجداری احکامات آ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر جرم کرے گا اور کسی جان کا ناحق قتل کرے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی، وہ ہے قصاص۔ اور قصاص کا حکم آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اسلام کا نفاذ نہیں ہے اور یہ سزائیں جو ہیں یہ رائج نہیں ہیں، تو ہمیں اسلام کی وہ جو پاکیزگی ہے اور جو اسلام کے اندر ایک امن اور سکون کا ماحول ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں پہ اسلام کا نفاذ کسی حد تک بھی قائم ہو اور وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو سزائیں ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہو تو پھر دیکھیں اس معاشرے میں کس قدر امن و سکون ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے سعودی عربیہ کی مثال ہے۔ میں خود ایک عرصہ دراز سے سعودی عرب میں رہا ہوں۔ ہم نے یہاں پہ کبھی قتل و غارت نہیں دیکھی، اور کبھی کہیں سالوں میں کوئی ایک ایسا واقعہ آ جائے تو پھر اس کا بدلہ قصاص کے طور پر بھی ہم نے دیکھا۔ سر عام گردن اڑا دی جاتی ہے، اور پھر اللہ نے جو فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے تو پھر اس کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ قتل کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ جس میں ہر شخص کو جیسے
14 قتل معاف ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایسا جو ہے وہ قانون شکن بن کے قتل و غارت کرتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی اسے پکڑے جانے کی فکر نہیں، اور کوئی اسے قانون کے اوپر جو ہے عمل داری کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ قانون رائج ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پاس جو قانون ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ملکہ برطانیہ کا قانون چل رہا ہے، اور اس میں دیکھیں قاتل جو ہے جب قتل کرتے ہیں، ایک تو پہلے ان کو سزا نہیں ملتی، اور اگر کوئی سزا مل بھی جائے تو پھر وہاں پہ قصاص کی سزا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کی گردن اتاری۔ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ جو بھی قتل کرے اس کو قتل کیا جائے۔ واضح طور پر ہم نے آیت کا ترجمہ سنا کہ جو قتل کرے گا، اگر وہ مرد ہے تو قصاص کے طور پر مرد ہی کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ غلام ہے تو پھر غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، اگر عورت ہے تو پھر اس کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو قصاص کا قانون ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل، اس میں اختیار دیا گیا ہے مقتول کے وارث کو، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا باپ ہو، کوئی بھی اس کا وارث ہوگا تو اسے یہ اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قتل کے بدلے میں قتل کر دے اس شخص کا، اور یعنی خود نہ کرے بلکہ حکومت وقت وہ کرے گی اور اس کی اجازت سے کرے گی۔ وہ اجازت دے تو قتل ہوگا، اور اگر وہ کچھ نرمی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر، تو پھر وہ اس کو قتل معاف کر کے اس سے قصاص کے بدلے میں دیت وصول کرے۔ ایک تو قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہو جائے، اور اگر وارثین بھلائی کرنا چاہیں اس شخص کے لیے تو قصاص کو جو ہے معکوف کر کے پھر دیت کا قانون جو ہے اس کو راج کیا جائے گا۔ اور دیت کا قانون کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے، یعنی جو معروف طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کو معاف کیا جائے گا، اور جو خون بہا دینے والا ہے جسے دیت کہتے ہیں وہ بھی معروف طریقے سے دے گا، یعنی جو رائج الوقت جو قانون کے مطابق جتنی قیمت بنتی ہوگی وہ ادا کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے تخفیف پیدا کی، اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس قانون کے آ جانے کے بعد جو کوئی زیادتی کرے گا، چاہے وہ مقتول ہے، اس کے جو وارث ہیں وہ زیادتی کریں، یا قتل کرنے والے جو ہیں وہ مزید زیادتیاں کرتے چلے جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ قوانین یہ اسلامی معاشرے کے اندر امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہے۔ ہم اس اسلامی معاشرے کی ان جو برکات ہیں ان سے ہم محروم ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہمارے درمیان اللہ کا قانون یعنی دین اسلام رائج نہیں ہے۔ کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس میں اسلام کے نفاذ کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا معاشرہ عطا فرما کہ جس میں تیرا دین جو ہے وہ رائج ہو، اور جو اس دین کو رائج کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کے نفاذ چاہتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں اور آپ ان کا دست و بازو بنیں، اور کل جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے اپنی حجت رکھنے کا موقع ملے کہ اے اللہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا کہ جو تیری زمین پر تیرے دین کو رائج کرنے والے تھے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا جو تیرے دین سے برگشتہ اور تیرے دین سے غافل اور اس دین کو بدنام کرنے کے لیے، اس دین کو پامال کرنے کے لیے اپنے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے رب سے، کہ ہم اپنے رب کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر وہ عمل کریں گے، خود کرنا پڑے تو خود کریں گے، جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اپنے مال جان اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ یہ کریں۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل
الحر بالحر والعبد بالعبد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا ندا ہے، الذین منادا ہے، یعنی ندا یا بھی ہوتی ہے، صرف یا، اگر جس کو پکارا جائے وہ ال کے ساتھ نہ آئے تو وہ صرف یا کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے یا محمدو، لیکن اگر وہ آئے گا ال کے ساتھ تو پھر یا ایھا لگے گا۔ مؤنث کے لیے یا ایتھا، تو الذین چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے یا ایھا لگا۔ آگے جو فعل ہے وہ آمنو، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ آمنو مادہ الف میم نون، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یومنو۔ آمنو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر کے لیے۔ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ فعل مجہول ہے، علیکم مرکب جاری، اور القصاص نائب فاعل ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ یہ کتبہ مادہ قاف تا با، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کتبہ مضارع یکتبو، نصرہ ینصرو، کتبہ یکتبو۔ کتبہ نصرہ کے وزن پہ ہے، معلوم ہے، یعنی فاعل کون ہے؟ وہ جس کی بات ہو رہی ہے اس نے لکھا، لیکن کتبہ یہ مجہول ہے، اسے لکھا گیا۔ تو اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ مجہول کیا ہوتا ہے۔ کتبہ سے کتبہ ماضی مجہول بنا، القصاص اس کا نائب فاعل ہے۔ یہ معلوم اور مجہول کی تفصیل، فعل ماضی کے لیے فعلا سے فعیلا بنا، اور جیسے یہ کتبہ سے کتبہ، یہ ہے مجہول۔ فی القتل مقتولوں کے حق میں، فی القتلہ میں فی حروف جارہ میں سے ہے، اور القتلہ یہ اسم ہے، یہ بنے گا مرکب جاری۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا اور غلام کے بدلے غلام۔ الحر مبتدا، بالحری یہ خبر ہے، اور بالحری مرکب جاری بھی ہے کیونکہ بی کے ساتھ آ رہا ہے۔ واو عاطفہ کے ساتھ العبد پھر مبتدا ہوا، اور بالعبدی معطوف یعنی کہ مرکب جاری۔ والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان، اور عورت قاتل ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنا چاہے تو معروف طور پر، یعنی کہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، دیت لے لیں، تو وہ بھی معروف طریقے سے ہوگی۔ اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا، یعنی جو دیت ہے وہ بھی راستی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ معروف طریقے سے احسان کرتے ہوئے ادا کرے، یعنی اگر جو قیمت بنتی ہے دیت کی اس سے بڑھ کے عطا کرے، کیونکہ اس نے احسان کیا تمہارے اوپر، اس نے تمہیں زندگی بخش دی، تمہیں قتل کرنے سے بچایا، تو معروف طریقے سے اور احسان کے ساتھ خون بہا کیا جائے۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ والانثى اس میں واو عاطفہ اور انثى مبتدا ہے، بالانثى یہ مرکب جاری ہے اور یہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ فمن اوفی لہ، پس جو معاف کیا گیا، یعنی فا جو ہے عاطفہ ہے اور من شرط ہے، آگے اوفیہ فعل مجہول ہے، لہو لی اور ہو کا مرکب جاری۔ اوفیہ مادہ عین فا واو، باب نصرہ
ماضی کا پہلا صیغہ آفا، مضارع کا پہلا صیغہ یعفو، آفا یعفو، نصرہ ینصرو، مادہ میں واو حروف علت میں سے ہے تو یہ تعلیل کے بعد فعل معطل بنا۔ افا ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے معاف کیا۔ افیا مجہول ہے، اسے معاف کیا گیا۔ ابھی ہم نے پہلے بھی فعل مجہول پڑھا تھا، تو ماضی مجہول افا یہ معلوم ہے اور یعنی اس نے معاف کیا۔ افیا اسے معاف کیا گیا۔ شیئن یعنی کچھ بھی اس کے اندر تخفیف کی جائے تو یہ شیئن اس کا نائب فاعل ہے۔ من اخیہ شیئن، اپنے بھائی کی طرف سے کچھ تخفیف اس کو اگر مل جائے، کچھ اس میں ریلیف مل جائے۔ من اخی مرکب جاری، اخیہ مرکب اضافی اور شیئن نائب فاعل ہے افیا کا۔ فاتباع بالمعروف، تو معروف طور پر، معروف طریقے سے اس کی پیروی کی جائے۔ فاتباع بالمعروف یہ جواب شرط ہے۔ شرط کیا تھی؟ فمن اوفیا، تو یہ اس کے جواب میں آیا۔ اس میں فا عطفہ اور اتباع مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے۔ بالمعروف یہ مرکب جاری ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ، اور قاتل احسان کے ساتھ ادا کرے، یعنی خون بہا جب قاتل ادا کرے تو اس کو احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ واو اس میں عاطفہ ہے اور ادا معطوف یعنی یہ مبتدا ہوا، اور الیہ مرکب جاری ہے، بالاحسان یہ بھی مرکب جاری ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اہتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ذالک تخفیف، یہ سزا میں تخفیف ہے۔ ذالک اسم اشارہ اور مبتدا ہے، تخفیف خبر ہے۔ من ربکم ورحمۃ، یہ جو سزا میں تخفیف ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ من ربکم، من ربی مرکب جاری اور ربکم مرکب اضافی ہے، واو عاطفہ کے ساتھ، رحمت معطوف ہے یعنی خبر ہے۔ ذالک مبتدا تھا، تخفیف خبر ہے، اسی طرح ذالک رحمت یہ بھی خبر کے طور پر آیا۔ فمن اہتدی، مگر جس نے زیادتی کی، اس میں فا عاطفہ ہے اور من شرط ہے، اہتدی فعل ہے۔ اہتدی فعل، اس کا مادہ عین دال واو۔ باب اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ اعتدی، مضارع یعتدی، اختلافہ یختلف، اعتدی یعتدی۔ اہتدی کدھر ہے؟ اختلافہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے زیادتی کی۔ فا عطفہ، من اس میں حرف شرط ہے۔ بعد ذالک یعنی جو اس حکم کے بعد زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، بعد ظرف زمان ہے، ذالک اسم اشارہ واحد کے لیے، بعید کے لیے۔ فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جواب شرط ہے، پیچھے من شرط کے طور پر آیا کہ جو زیادتی کرے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ عذاب علیم۔ تو یہ فا عطفہ اس میں، لہو یہ خبر متقدم ہے، یعنی عذاب علیم کس کے لیے؟ لہو اس کے لیے، تو یہ لہو خبر کے طور پر آیا لیکن اس کو متقدم کیا گیا، پہلے لایا گیا، اور عذاب علیم مبتدا کی صورت میں آیا، وہ مبتدا مؤخر ہوا، اور عذاب علیم یہ مرکب توصیفی بھی ہے۔ تو یہ اس صورتحال میں جب کوئی بات خاص کی جا رہی ہو اور وہ خبر وہ مرکب جاری کی صورت میں ہو تو اس کو پہلے لایا جاتا ہے، اس کو اہم کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 تک پڑھ لیا ہے۔
تو الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔